والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل کی مشہور آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، اور کیا پیغام دے کر بھیجا؟ ہر رسول نے اپنی قوم والوں سے یہی کہا ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ کی پرستش کرو، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ جتنے بھی کنکر شنکروں کی پوجا ہو رہی ہے سب کو چھوڑو۔ طاغوت کا مطلب ہے کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے اس کو عربی میں طاغوت کہا جاتا ہے۔ طاغوت کی پرستش مت کرو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، سب کا ایک ہی میسیج تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، میں نہیں جانتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یا قومی پیارے الفاظ سے کہا، اے میری قوم کے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کسی نبی کی شریعت میں توحید کو دوسرا درجہ حاصل نہیں تھا، سیکنڈ درجہ حاصل نہیں، توحید کو ہمیشہ فرسٹ درجہ توحید ہر نبی کے پاس، ہر نبی کی شریعت میں سب سے بڑی نیکی توحید، سب سے بڑا گناہ شرک ہر نبی کے پاس۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب نبی بنائے گئے مکے میں، نبی بننے کے بعد مکے میں کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے۔ 13 سال صرف ایک توحید کے بارے میں بتاتے رہے، بس دوسرا نہیں، نمازوں کے بارے میں نہیں مکے میں، روزے کے بارے میں احکام نہیں مکے میں، حج کے بارے میں احکام نہیں مکے میں، قربانی کے بارے میں، شادی کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں کچھ نہیں۔ مکے کی پوری زندگی اللہ کے نبی صرف توحید کی تبلیغ کرتے رہے، یہ بتاتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک کو چھوڑ دو، پوری زندگی مکے کی۔ مدینے کو جانے کے بعد باقی دین کے جو تعلیمات ہیں مدینے کو جانے کے بعد فرض ہوئے۔ نماز کا اجتماعی طریقہ یہ مدینے کو جانے کے بعد ہوا، زکوٰۃ کا طریقہ یہ زکوٰۃ کے مسائل مدینے کو جانے کے بعد، حج کے احکام، عمرہ کسے کہتے ہیں، قربانی کیا ہے، تجارت کیا ہے، لین دین کیا ہے، معاملات کیا ہے، شادی کیا ہے، بیع و شراء کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، جائز و ناجائز کیا ہے، شادی بیاہ کے مسائل کیا ہیں، یہ سب احکام مدینے میں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ کے، صفا نامی پہاڑی پہ چڑھ کے سارے لوگوں کو یہی میسیج دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم میں تمہاری حکومت آ جائے گی۔ تو ایک اللہ کی طرف بلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین کی جانب سے بہت کوششیں ہوئی، بہت کوشش کی انہوں نے کسی طرح کمپرومائز کرے مسلمانوں کو۔ بعض مشرکین کے لیڈروں نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایک کام کریں گے،
ہم یہ 1 سال تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے، 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو۔ یہاں تک جھک گئے وہ لوگ، یہ 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جھک گئے۔ پیارے نبی پر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون، آخری میں فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ نہیں ہوتا، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، تم اسلام قبول کرنا ہو کرو، ورنہ تمہاری مرضی ہے، ہم بتوں کی پرستش نہیں کریں گے۔ دیکھیے، جبکہ مکہ میں بہت ساری باتوں کو برداشت کیا گیا، مکے میں بہت ساری چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا گیا، حالانکہ مکے میں شراب کا پینا عام تھا، اللہ کے نبی اس سلسلے میں کچھ بات نہیں کرے۔ مکے میں سود کا لینا دینا عام تھا، اللہ کے نبی اس سلسلے میں چھیڑ چھاڑ نہیں کیے۔ مکے میں غیر مسلموں سے شادی کرنا جائز تھا، اللہ کے نبی اس سلسلے میں بات نہیں کیے، سب ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہم نہیں ہے، اہم توحید ہے، پہلے اس پر آنا ہے، توحید پر۔ ایک آدمی اس کے پاس توحید نہیں ہے، ہم اسے کیا سمجھائیں گے؟ اصل توحید جس کے پاس نہیں ہے، کتنی بھی نیکیاں کرے، پوری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، پوری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ توحید کا عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ توحید کے بغیر جو نیکیاں محنت کر کے یہ قیامت کے دن لے کر آئیں گے، یہ ساری نیکیاں ہباء منثورا، اڑنے والے دھول کی طرح ہو جائیں گے، ذرات کی طرح۔ ہباء منثورا کسے کہتے ہیں؟ سورج کی شعاعیں جب پڑتی ہیں دروازوں میں سے، کھڑکیوں میں سے گھر میں آتی ہیں، ان سورج کی شعاؤں میں باریک ذرات اڑتے رہتے نظر آتے آپ کو، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بڑی بڑی نیکیاں جو لوگ لے کے قیامت کے دن آئیں گے، وہ ہباء منثورا ہو جائیں گے، ذرات کی طرح۔ کیوں؟ نیکیاں تو بہت ہیں مگر توحید نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایک بہت اچھا آدمی تھا، اللہ کے راستے میں دینے میں، کھلانے میں، پلانے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، یتیموں کو سہارا دینا، بیواؤں کو سہارا دینا، مجبوروں کو سہارا دینا، بے آسرا کو آسرا دینا۔ صحابہ اکرام بھی اس کی صدقہ و خیرات کو دیکھ کے، اس کی نیکیوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے، اتنا اللہ کے راستے میں خرچنے والا۔ اس کا نام ہے عبداللہ بن جدعان۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اس کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان اتنی نیکیاں کر رہا ہے، اتنا خرچ کر رہا اللہ کے راستے میں، غریبوں کی اتنی مدد کر رہا ہے نا، کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن اسے کام آئیں گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ قَطُّ رَبِّ اغْفِرْ خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ سے ایسا نہیں کہا، اے اللہ قیامت کے دن مجھے بدلے کے دن معاف کر دے۔ اللہ سے معافی نہیں مانگا، اس کے پاس توحید نہیں تھا، اس لیے زندگی میں کی ہوئی ساری نیکیاں اس کی برباد ہو گئی۔ عبداللہ بن جدعان۔ تو حضرات، اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے توحید کو اپنے سینوں میں مضبوط کرے، توحید کو اپنے دلوں میں مضبوط کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اذکار بتائے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر کون سا ہے؟ سب سے زیادہ ثواب حاصل کرنے والا ذکر کون سا ہے؟ وہ توحید کا ہے۔ کون سا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ۔ اس سے زیادہ فضیلت والا ذکر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت کیوں اس کی؟ اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں اس کے اندر مذکور ہے،
اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے کتنے گھر ہیں آج شرک جو ہے ہمارے گھر گھر میں داخل ہو چکا ہے، ہمارے دکانوں میں شرک، ہمارے مکانوں میں شرک، تعویذہ لٹکائے گھروں میں، لوح قرآن لٹکائے لکھ کے گھروں میں۔ تعویذ لٹکانے سے، قرآن کی آیتیں لکھ کر لٹکانے سے گھروں میں شفا نہیں ہوتا، بلکہ پڑھنے سے شفا ہے۔ گلے میں تعویذ لٹکانے سے شفا نہیں ملتا، قرآن کریم کے الفاظ لکھ کے لٹکانے سے شفا نہیں ملتا، بلکہ قرآن کو پڑھنے سے شفا ملتا۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے۔ شہد میں شفا ہے کا مطلب کیا ہے؟ شہد کو ایک ڈبیا میں باندھ کے گلے میں لٹکا لیں گے، شفا مل جائے گا؟ شہد کو کھانے سے شفا ہے۔ ویسے ہی دوائی میں شفا ہے۔ ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے، میڈیکل شاپ کو جا کے دوائی لے کر آتے آپ، دوائی کو ایک ڈبی میں ڈال کے گلے میں لٹکا لینے سے شفا مل جاتا؟ نہیں، دوا کھانے سے شفا ہے۔ قرآن کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے، قرآن پڑھنے سے شفا ہے، قرآن ایک پیپر میں لکھ کے گلے میں لٹکا لینے سے شفا نہیں ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور میں نے بتایا آپ کو دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو شرکیہ باتوں سے پاک کرو، اپنے دکانوں مکانوں کو شرکیہ باتوں سے پاک کرو، شرکیہ طغروں سے پاک کرو۔ یہ نعرے لٹکائیں، یہ نعرے لٹکا رہے، یہ نیمبو لٹکا رہے ہیں، یہ پھیٹا لٹکا رہے ہیں، یہ مرچ لٹکا رہے، یہ کالے بال لٹکا رہے، یہ بوٹل لٹکا رہے، یہ لال پیلے چمکیاں والے فلاں مزار سے لائے ہیں، فلاں درگاہ سے لائے ہیں، فلاں بابا کے پاس سے لائے ہیں، ہاتھوں میں باندھے ہیں، کمر میں باندھے ہیں، دروازے کو باندھے ہیں، گاڑی کو باندھے ہیں، آٹو کو باندھے ہیں۔ یہ چمکیلے لال پیلے ہرے کپڑے کیا ہیں؟ یہ اس سے کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ سے بچائے گا گاڑی، وہ کپڑا بچائے گا آپ کو؟ یہ عقیدہ شرک ہے۔ اللہ بچانے والا ہے، فائدہ اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ فائدہ اور نقصان تم نیمبو کو سمجھ گئے، فائدہ اور نقصان آپ پھیٹے کو سمجھ گئے، فائدہ اور نقصان آپ تعویذ کو سمجھ گئے، فائدہ اور نقصان آپ دھاگے کو سمجھ گئے۔ یہی ایمان کی کمزوری ہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔